اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دا اسلامک وارریئرز چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، کرولوس عثمان ایپیسوڈ 49 دیکھی، اور یہ ایپیسوڈ مجھے ایپیسوڈ 48 سے کافی بہتر لگی، کیونکہ ایپیسوڈ 48 بہت زیادہ سلو تھی، جس کی وجہ سے میں نے اس کے اوپر کوئی ریویو بھی نہیں دیا۔ اور اس ایپیسوڈ میں بھی کچھ زیادہ خاص ایونٹ تو نہیں ہوئے، لیکن اتنا ہی کہ عثمان بے کی دعوت کے اوپر عمر بے اور باقی تمام قبائل کے سردار ہیں وہ میٹنگ پہ آتے ہیں، جبکہ وہاں پہ تو گئے جو ہے اپنا بندہ بھیج کے ایک بلاسٹ کروا دیتا ہے اور عمر بے زخمی ہو جاتے ہیں، اور ان کا بدلہ لینے کے لیے ملہون خاتون جو ہے تو گئے کے پاس جاتی ہے، جبکہ تو گئے جو ہے ملہون خاتون کے بھی خنجر چبھو دیتا ہے سینے میں۔ ملہون خاتون زخمی ہو جاتی ہیں، جو کہ عثمان بے کو مل جاتی ہیں، اور عثمان بے ان کو قبیلے میں واپس لے آتے ہیں۔ یہاں پر رابعہ بالا خاتون سے کہتے ہیں کہ جی اس کا جلدی سے ٹریٹمنٹ شروع کریں، اور جس طرح سے وہ اپنا کنسرن شو کر رہے ہوتے ہیں تو رابعہ بالا خاتون ان کو بڑی دھیان سے دیکھ رہی ہوتی ہے، اور بڑے شک کی نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہے، اور بڑا اس طرح سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ ان کی طرف کیوں اتنی انوالومنٹ شو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دندار کے اوپر جو ہے صافچی بے اور عثمان بے کو شک ہو جاتا ہے کہ شاید قبیلے کا غدار دندار بے ہے، جس کے اوپر عثمان بے صافچی بے سے کچھ کہتے ہیں کہ اب ہمارا کچھ پلان ہے، تاکہ ہم کوئی پلان وہ دونوں آپس میں ڈسکس کرتے ہیں تاکہ دندار بے کو پکڑا جا سکے۔ اس ایپیسوڈ میں اتنا زیادہ کچھ امپورٹنٹ نہیں ہوا تھا، بس یہی دو چار ایونٹس تھے جو کہ ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو مجھے اس ایپیسوڈ پہ ریویو سے زیادہ تھوڑا سا کرٹیسزم کرنا تھا، کیونکہ یہ ڈرامہ مجھے لگ رہا ہے کہ اپنا انٹرسٹ کھوتا جا رہا ہے۔ پہلی چیز تو جو ہے وہ یہ کہ رابعہ بالا خاتون اور ملہون خاتون کے درمیان میں ایک بہت زیادہ ڈفرینس کریٹ کر دیا گیا ہے یہاں پہ، اور آل آف سڈن جو ہے عثمان بے کا انٹرسٹ جو ہے ملہون خاتون کی طرف جو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے بھی ڈرامے کا کافی انٹرسٹ جو ہے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ڈرامے میں کافی انٹرسٹ لوگوں کا ختم ہوتا جا رہا ہے، اسپیشلی میرا تو بہرحال بہت زیادہ انٹرسٹ اس سے ختم ہوا ہے۔ مجھے اس ڈرامے کو لے کے کچھ اعتراضات تھے، اور وہ یہ اعتراضات تھے کہ جب ہسٹری بیسڈ ڈرامے ہوتے ہیں تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہسٹری کو زیادہ نہیں بدلا جائے، کیونکہ ہماری جو آڈینس ہے وہ اس قدر ایموشنل ہوتی ہے کہ وہ جو فکشس ڈرامے ہوتے ہیں ان کو ریالٹی ہی سمجھنا شروع کر دیتی ہے، اور ان کریکٹرز کو اسی طرح سے اپنے دماغ میں ان کا امیج بنا لیتی ہے۔ اب جیسے کہ بالا خاتون کا کریکٹر تھا، اور جہاں تک لگتا ہے یہی ہے کہ شروع سے پروڈیوسر نے ان کی عثمان بے کی ایک ہی شادی دکھانے کا سوچا ہوا ہوگا۔ ملہون خاتون چونکہ ہسٹری میں بہت کم کہیں پہ ذکر ہوتا ہے، اور لوگ عموماً تاریخ دان جو ہیں رابعہ بالا خاتون کو اور ملہون خاتون کو ایک ہی عورت کہتے ہیں، لیکن خیر تاریخی حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ اورحان غازی کی والدہ ملہون خاتون تھیں۔ بہرحال اس لیے ملہون خاتون کا کردار اس ڈرامے میں ہونا ضروری تھا۔ اب یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر پروڈیوسر نے ملہون خاتون کو عثمان بے کی دوسری بیوی دکھایا ہے، جبکہ حقیقت میں اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ملہون خاتون جو تھیں وہ عثمان بے کی پہلی بیوی تھیں، جبکہ رابعہ بالا خاتون ان کی دوسری بیوی تھیں، جو کہ شیخ اداب علی کی بیٹی تھیں۔ اب پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ جب سے ملہون خاتون کا کریکٹر ڈرامے میں متعارف کروایا گیا ہے، یہاں پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ رابعہ بالا خاتون کے کریکٹر کو تذلیل کیا جا رہا ہے۔ پہلی چیز تو بار بار عثمان بے کا یہ کہنا کہ اب میں دوسری شادی کسی بے کی بیٹی سے کروں گا تاکہ جو میرا وارث ہو وہ ایک پاورفل بے بن سکے۔ تو یہاں پر ناظرین میں ایک بات کلیئر کر سکوں، یہ اس دور کی بات ہے جب جلال الدین رومی اور شیخ اداب علی جیسے شیوخ کے سامنے بڑے بڑے سلطان بھی جو ہیں اپنے آپ کو فقیر سمجھا کرتے تھے، اور ان کی اولاد ان کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کرنا بڑے بڑے سلطان اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھتے تھے۔ تو یعنی اگر یہ اس طرح سے کہا جائے کہ بھئی بے کی بیٹی سے میں شادی کروں گا، تو وہ بے کی بیٹی بھی رابعہ بالا خاتون کے کردار کے سامنے بہت چھوٹی ہے، کیونکہ ان کی پرورش ایک شیخ نے کی ہے۔ تو یہاں پہ بار بار کہنا کہ بے کی بیٹی، مجھے یہاں تک لگتا ہے کہ یہ رابعہ بالا خاتون کے اصل کردار کی تذلیل ہے۔ دوسری چیز جو اس میں ایک اور چیز دکھائی گئی کہ بار بار ملہون خاتون جو ہیں وہ بار بار آ کر کہہ رہی ہیں جی میں بے کی بیٹی ہوں۔
جبکہ وہ ایک سلطان کی ماں ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کریکٹر جو ہے وہ اس طرح سے دکھایا جانا چاہیے تھا۔ ان کا کریکٹر ایک مضبوط قسم کی خاتون کا دکھانا چاہیے تھا، جس میں یہ اس طرح کی ایموشنل اور اس طرح کی باتیں، فضولیات قسم کی چیزیں نہ ہوں۔ ہو سکتا ہے ریالٹی میں کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں ان کا احتراماً اس طرح کا کردار نہیں دکھانا چاہیے تھا۔ میرا صرف یہی کرٹیسزم ہے، اور آئی تھنک کہ جو اپنی جگہ بالکل درست ہے، کیونکہ کسی ایک نئے کردار کو لا کر سامنے پیش کرنے کے لیے اور اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے یہ چیز نہیں دوسرے کردار کو مان نہیں کرنا چاہیے، اس کی اصل اس کردار کو اسی طرح سے لے کے چلنا چاہیے۔ اب فار ایگزامپل، اب جیسے مثال کے طور پہ ایپیسوڈ 48 کے اندر رابعہ بالا خاتون کا شروع سے ہی ہم ایک کردار یہ دیکھتے آ رہے ہیں، ہم نے پہلے سیزن میں بھی دیکھا، ہم نے دوسرے سیزن میں بھی دیکھا کہ رابعہ بالا خاتون ایک بڑی ویجیلنٹ سی خاتون دکھائی ہیں، جو کہ ہمیشہ مطلب کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتی ہیں، بڑے نازک مزاج کی ہیں، ایموشنل ہیں، لیکن وہ کسی پہ جلدی اعتبار نہیں کرتی ہیں۔ اور اگر کوئی بھی قبیلے کے اندر کچھ بھی اوپر نیچے ہوتا ہے تو ان کا سب سے پہلا شک حسن خاتون یا پھر دندار بے پہ جاتا ہے۔ لیکن ابھی ایک بے وقوفی انہوں نے ایپیسوڈ 48 میں جو ڈالی تھی، وہ یہ کہ وہ بار بار ملعون خاتون انگوٹھی ان کو مل جاتی ہے جو کہ وہ چھپا کے پھر رہی ہیں، اور ان کی اسی غلطی کی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو ڈرامے کے اندر جو ہے بے ہوجا کی بھی شہادت ان کی بے وقوفی کی وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ اگر پتہ چل جاتا کہ دندار بے اس طرح کی پلاننگ کر رہے ہیں تو شاید ہو سکتا تھا کہ عثمان بے کچھ اچھا پلاننگ کر سکتے۔ بہرحال یہ تو پروڈیوسر کی میں سمجھوں کہ یہ کم عقلی ہے یہاں پر۔ اور تو اب بار بار جو ہے ملعون خاتون رابعہ بالا خاتون کے سامنے کہہ رہی ہیں کہ جس قبیلے کے اندر ہی کوئی غدار ہے، اور رابعہ بالا خاتون جو ہے ان کو بہت بری طرح سے جھڑک دیتی ہیں، اور ایک دم سے مطلب ان کو بڑا غسیلہ بھی بنا دیا ہے، ایک دم سے ان کو بڑے بے وقوف بھی بنا دیا اور بے عقل قسم کی خاتون بھی بنا دیا۔ میں معذرت چاہوں گی ایسے الفاظ استعمال کرنے کے، لیکن جو کردار اس میں ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے وہ ایسا ہی دکھایا جا رہا ہے۔ تو مجھے یہ میرے اعتراضات ہیں، اور میرا انٹرسٹ انہی وجوہات کی وجہ سے ڈرامے سے اٹھتا جا رہا ہے، اور آئی تھنک اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے آڈینس کا بھی اسی وجہ سے انٹرسٹ جو ہے ڈرامے سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال آگے جا کے مجھے یہ لگتا ہے کہ سیزن 3 کے اندر شاید رابعہ بالا خاتون کے کریکٹر کو بہت زیادہ لمیٹڈ کر دیا جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ملعون خاتون کے ساتھ ان کی شادی ہو اور وہ پریگننٹ ہو جائیں اور ان کو علاؤالدین ان کے گھر میں پیدائش ہو جائے علاؤالدین کی بھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض ہو کے یا پھر عثمان بے سے وہ ڈسٹنٹ ہو کے شیخ ادب علی کے پاس ہی چلی جائیں اور ان کے ساتھ نہ رہیں۔ ہو سکتا ہے آگے ڈرامے میں جا کے سیزن 3 سے جو ہے رابعہ بالا خاتون کے کردار کو بہت لمیٹڈ کر دیا جائے۔ یہ میری اپنی اوپینین ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آگے مجھے نہیں معلوم کہ آگے پروڈیوسر کیا کرتا ہے، بٹ یہ میری اپنی اوپینین ہے کہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ رابعہ بالا خاتون کا کریکٹر جو ہے بہت لمیٹڈ رہ گیا ہے، تو ہمیں اب بالا خاتون بہت کم ہی دیکھنے کو ملیں، شاید اس سیزن میں تو نہیں لیکن سیزن 3 سے۔ دوسری چیز جو مجھے جس چیز کے اوپر اعتراض ہے وہ یہ کہ اب اتنا سیزن گزر چکا ہے اور ابھی تک ترگت کی اس میں انٹری نہیں ہوئی، تو جو ہسٹری بیسڈ ڈرامے ہوتے ہیں ان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان کے اندر زیادہ سے زیادہ ماڈیفیکیشن نہ ہو۔ تو ناظرین، یہ میری رائے تھی، ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے جو ہے وہ میری رائے سے بالکل الگ ہو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔